میں میں ساتھ ہی ریکویسٹ کر دوں کہ کمزور دل حضرات سے یا ان چیزوں کو جو ہرٹ ہوں گے، آئی ایم سوری فار دیٹ، میں ایڈوانس میں معافی مانگ رہا ہوں آپ سے. میں آپ کو کلچرل بات نریٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو. اس سے قطن کسی کی دل آزاری یا ٹینشن، کمزور دل حضرات پہلی بزرگ نہ سنیں اس بات کو، لیکن یہ حقیقت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ حقیقت سے اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور کلچرز کو سمجھیں بھی کہ کیسے کلچر ہیں ورلڈ میں. ابھی سر دست جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک واقعہ. تو ایک دن رات کو دور دراز جنگل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے. 12-1 کا ٹائم تھا. تو بہت ہی خوفناک قسم کی زنانہ آوازیں آئیں. اچھا ایک اور بات میں جسٹ آپ کے علم کے لیے بتا دوں، جو ان کی پاپولیشن تھی جو رہتی تھی ٹورڈز دی جنگلز اور دوسری انٹیریئر میں، وہ پاپولیشن خواتین جو ہیں ان کی صرف شارٹس پہنتی تھی، شلوار پہنتی تھی یا ٹراؤزر پہنتی تھی. قمیض پہننے کا یا شرٹ پہننے کا درواج نہیں تھا خواتین کو، بیکاز دے لیو لائک اے نارمل پرسن. اور وہ خواتین کے اسپیشل پارٹس کو، دوسری چیزوں کو فیڈنگ آرگن کے طور پہ لیتے تھے. اور یہ جو تہذیب ہے فل کلوتھس پہننا ہماری طرح، وہ ادھر نہیں پائی جاتی تھی. اس کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا تھا. مرد اور عورتیں عموماً شارٹس یا صرف پجامہ پہنتے تھے، شلوار یا پجامہ، سم تھنگ لائک دیٹ، وہ جو لوکل ہے ان کے. تو وہ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا کہیں دور دراز. تو ہم ایسے ہی بیٹھے گپ لگا رہے تھے، یکدم بہت خوفناک قسم کی آوازیں آئیں، خاتون کے رونے کی، چیخنے چلانے کی، جیسے اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے. تو ہم بڑے بے قرار ہوئے کہ اتنی خوفناک آوازیں جو تھوڑے فاصلے سے آ رہی. تو جو ہمارا ادھر کام کرنے والا لڑکا تھا لوکل، ہم نے اس کو بلایا، کیا ہے؟ تو اس نے بالکل اس کو نارمل لیا. کہتے سر کوئی بس ایسی انٹرپریٹر کے تھرو جیسے اشاروں سے، نتھنگ ٹو وری. یہ وہ تو بڑی پریشانی، وہ کافی گھنٹہ 2 آوازیں آتی نہیں، آہستہ آہستہ رات کے کسی پیر میں وہ ختم ہو گئی. لیکن کوئی وجہ تو ہوگی نا، جتنا نارمل اس کی ساؤنڈ تھی اور جتنا ایکسٹریم نارمل اس نے اس چیز کو لیا. تو مجھے بڑا فیل ہوا. تو اس بندے کو اگلے دن ہم نے صبح بلایا انٹرویو میں، گپ شپ میں بیٹھ کے علیحدہ اس کو کھانا، ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی. اور دیکھیں میں اس لیے اپنے بچے اور بچیوں کو کہتا ہوں خدا را اس ملک کی قدر کریں. سیرا لیون میں غربت اور بے روزگاری، اور ایک چونکہ اس میں سول وار تھی، ایک غیر امن پسند ملک تھا، یونائٹڈ نیشن امن پیس کیپنگ فورس آئی ہوئی تھی. ادھر ایک لڑکی ایک سلائس کے لیے کوئی بھی کام کر سکتی تھی، ایک ڈبل روٹی کے سلائس کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر سکتی، وہ کوئی بھی کام کر سکتی تھی جو آپ اس کو کہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی اپنی عزت غیرت سب کچھ وہ قربان کر سکتی تھی ایک سلائس کے لیے، ایک ڈبل روٹی کے پیس کے لیے. اتنی غربت تھی. تو جو اچھے لوگ تھے وہ اچھے بھی کھاتے پیتے بھی تھے کچھ، لیکن مائٹ از رائٹ کا رول تھا. تو وہ اتنی آوازیں آئیں، اور رات کا قصہ میں سنا رہا تھا جو ہم نے سنی. تو اس لڑکے لوکل سے میں نے پوچھا، میں کہ یار یہ کل آوازیں آتی رہی ہیں. پہلے تو وہ نہ بتائے شرمائے، پھر کہ یہ لوکل رسم ہے ہماری. میں نے کہا میں تو اور کیوریس ہو گیا، انڈیجنس نالج اور ان چیزوں کو دیکھنا یا ان پہ نظر رکھنا میری تھوڑی عادت تھی، ان کی رسومات پہ، کلچر پہ کہ کر کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا پھر کبھی صحیح ہے وہ. پھر میں نے اس کو بلایا، میں کہا نہیں کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ آپ ایک بات کو اتنا نارمل لے رہے ہیں. ایک انسان چیخ رہا تھا، جانور تو نہیں تھا، خاتون تھی، لڑکی تھی، مجھے پتہ ہے آواز آ رہی تھی، رو رہی تھی. پھر اس نے کافی ہیزیٹیشن کے بعد مجھے یہ ڈکلیئر کیا، اور میں آپ کو شکر کریں اس پیارے دیش کا، لڑکیاں لڑکے مرد عورتیں، کہ ہم آزاد پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ہم ایسی رسومات کا شکار نہیں ہیں. شکر ہے ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں. تو وہ اس نے مجھے بتایا کہ جی ان کے لوکل کلچر میں، جنگلی ٹرائبل کلچر میں، ایک عورت کے با کردار ہونے کی کیسے سرٹن ہوتا ہے. اس نے بتایا کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ جی جو خاتون جو جنگل میں پیدا ہوتی ہے، بچی جب ایک مخصوص ایج کو پہنچتی ہے، لیٹ سے 6-7 سال کی یا 5-6 سال کی ایج کو، لائک دیٹ، تو اس کے اسپیشل پارٹس کو وہ جیسے موچی سیتا ہے، جوتے کو، چمڑے کو، چیزوں کو، اس کے اسپیشل پارٹس کو بڑے ظالمانہ طریقے سے، جنگلی طریقے سے وہ سی دیتے ہیں. اور جب اس لڑکی کی جب بھی منگنی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ جو اس نے یہ ٹانکے لگائے ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو سیا ہوتا ہے، تو وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے ایز اے ہسبینڈ ان کو کھولنا اور پھر آگے اپنی فیملی کا آغاز کرنا. ایک خاتون کی، ایک عورت کی پاکیزہ ہونے کی یہ تصدیق ہے جی، یہ مور ہے جو کہ جنگلی طریقہ ہے اس کے یعنی باوقار، با عزت، با کردار ہونے کے لیے ایک یہ قیمت ہے جو وہ ادا کر رہی ہے. اچھا وہ آپ دیکھیں دور دراز کے جنگلوں میں بہت ساری، جب مجھے پتہ چلا
میں نے پوچھا، میں کہ یہ تو بچیاں مر جاتی ہوں گی، بڑا مشکل، یہ وہ کیا چیز بتا دی آپ؟ بڑا پریشان رہا. تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ جی، میں نے کہا اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ جنگلی جڑی بوٹیوں کا جوس لگاتے ہیں ان کو نچوڑ کے، اور وہ لوکل علاج. بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری خواتین اس ایک جنگلی طریقہ جو طریقہ ہے یا کلچر سے، بہت ساریوں کو انفیکشن ہوتا ہے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بہت ساری سروائیو نہیں کرتی ہیں، اور جو بچ جاتی ہیں وہ اپنی پاک باز سنسیئر ہونے کی یہ قیمت ادا کرتی ہیں. اچھا دیکھیں، قربان جاؤں میں اپنے دین پہ، اور قربان جاؤں میں اپنی آزادی پہ، اور قربان جاؤں میں پیارے پاکستان پہ. شکر ہے ہمیں آزاد چیزیں، اور شکر ہے جنگل میں پیدا نہیں کر دی. تو یہ ایک واقعہ تھا جس نے میری سوچوں کا پرسیپشن بدلا، اور یہ میں آپ کو شکرانے کے طور پہ بتا رہا ہوں. اور یقیناً میں ادھر 22 سال پہلے تھا، آج بھی جو ٹی وی ایف جنگل ہے ان کے وہ صورتحال یہ ہوگی.